بات ہو رہی ہے مذاہب عالم کی. ایک مسلمان غیر مسلم کے ساتھ، ظاہر اہل کتاب کے ساتھ تو ازدواجی تعلق رکھ سکتا ہے، زندگی گزار سکتا ہے، نکاح کر سکتا ہے. اگر اس میں کوئی تصحیح ہو تو مجھے بتائیے گا. مگر ایک مسلمان غیر مسلم کافر کے ساتھ ازدواجی تعلق رکھ سکتا ہے؟ مثلا ہندوستان میں ایک عام سا معاملہ ہے جی، مسلمان اور ہندو رہتے ہیں ساتھ میں، تو بعض اوقات پتہ ہی نہیں چلتا. اب شاہ رخ خان کی گوری کے ساتھ شادی ہو گئی ہے، زندگی گزر رہی ہے آگے، کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ اسلام میں ممکن ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کلیئر کر لیں کہ جو مسلمان مرد ہے اس کی اہل کتاب عورت کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، لیکن مسلمان عورت کی اہل کتاب مرد کے ساتھ نہیں ہو سکتی. یہ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج کے دن اہل کتاب کی عورتیں بھی حلال ہیں، ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے. اچھا، اس میں ایک تفرد ہے عبداللہ ابن عمر کا. اچھا، عبداللہ ابن عمر کا موقف یہ تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے سورۃ البقرہ میں جو آیا نا کہ مشرک کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، وہ کہتے تھے میں تو اس سے بڑا کوئی شرک نہیں سمجھتا کہ کوئی جیزس کرائسٹ کو اللہ کا بیٹا کہے. تو وہ کرسچنز کو بھی مشرکین کی کیٹیگری میں فال کرواتے تھے. لیکن یہ انڈیویجول رائے ہے، صحابہ کرام کے اجماع کے خلاف ہے، اور خود حافظ ابن کثیر نے بھی نقل کیا کہ صحابہ کرام نے اس رائے کو ریجیکٹ کیا ہے، کیونکہ ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو تو پتا تھا، اللہ خود ہی بتا رہا تھا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. یہ دونوں کے شرک کو اللہ تعالیٰ واضح کر رہا تھا. اس کے باوجود اگر اللہ نے اجازت دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن رکھی ہے کہ جو اہل کتاب مشرک ہے اور جو بت پرست مشرک ہے، اس میں فرق ہے. اس میں میں اب ویلیو ایڈیشن کرنے لگوں. اگر اہل کتاب مشرک اور بت پرست مشرک میں فرق ہے تو کلمہ گو مشرک اور کافر مشرک میں بھی فرق کرنا چاہیے. واہ، گہری بات ہے. اور یہی وہ عقیدہ ہے جس کی وجہ سے میں انتہائی اختلاف رکھنے کے باوجود جن مکاتب فکر کے عقیدوں میں شرک مانتا ہوں انہیں مسلمان سمجھتا ہوں، کیونکہ اللہ بھی فرق رکھتا ہے اس کا، جب تک کہ وہ اللہ، رسول، آخرت، ختم نبوت، قرآن کا انکار نہ کرتے. اچھا، اب اس طرف آ جائیں. وہاں پر آپ جو نان مسلم ہے ادر دین اہل کتاب، ان کے ساتھ تو نکاح کرنے کی اجازت نہیں، وہ شرک کی کیٹیگری میں فال کریں گے. باقی انڈیا میں جو اس قسم کے لوگ ہیں جو نسلاً مسلمان ہیں، وہ سیکولر ٹائپ ہیں، وہ اور کئی معاملات کے اندر چیزوں کو کمپرومائز کیے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک یہ چیز ہے. تو انہیں میرے خیال ہے ترغیب دلانی چاہیے اور اس کے بعد ان کے سامنے اصلاح والا معاملہ رکھنا چاہیے. اب کئی مسلمان جو ہے نماز نہیں پڑھتے، جب نکاح طلاق کے مسئلے آتے ہیں تو وہ مسجدوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں فتوے لینے کے لیے. اور بھائی تم تو اس سے بڑی بات کر رہے ہو، نماز ہی نہیں پڑھ رہے. دیکھیں آپ اکثر اوقات یعنی جب رشتہ ہونے لگتا ہے تو لوگ یہ دیکھتے ہیں کاروبار کیا ہے، بچہ شریف ہے کہ نہیں، یہ نہیں کبھی پوچھا کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں. یعنی ان کے نزدیک نماز پڑھنا کوئی شرافت کی علامت نہیں، ویسے شریف ہونا شرافت کی علامت ہے. یہ کوئی بھی نہیں دیکھتا. اچھا، آپ نے اکثر ہمارے سب کانٹیننٹ میں مشہور ہے کہ جس کی شادی نہ ہو اس کا نکاح، اس کا جنازہ نہیں ہوتا. ہمارے پنجاب کے معاشرے میں اچھا کہ جی کنوارے کا جنازہ نہیں ہوتا. یہ ایک جذباتی ایک ڈاکٹر مشہور کی ہوئی ہے شادی کی ترغیب دلانے کے لیے. لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ بے نمازی کا جنازہ نہیں ہوتا. حالانکہ خودکشی والے کا جنازہ نبی الاسلام نے نہیں پڑھا. ہاں، صحیح مسلم میں حدیث ہے. آپ نے خود نہیں پڑھا، صحابہ کا تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں ڈومیننٹ پرسنالٹی ہوں. بخاری مسلم میں آپ مقروض کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے. مسلم میں حدیث ہے کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہے، قرضہ اس کا بھی معاف نہیں ہے. نبی الاسلام نہیں جنازہ پڑھتے تھے چاہے وہ شہید بھی ہو. آپ کہتے تھے تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا جب تک اس کا قرضہ نہیں اترے گا. اللہ اکبر. تو ان شارٹ جو اہل کتاب کے سوا کافر ہیں، خواہ وہ سکھ ہوں، ہندو ہوں، بدھسٹ ہوں، ایتھیسٹ ہوں، نہ تو ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے نہ ان کے مردوں کے ساتھ نکاح. ٹھیک ہے. اور جن کا ہو گیا وہ بچے ہیں، زندگی گزار جی ختم کریں، جی جیسے پتہ چلا ختم کریں، اب اس کو آگے نہ کنٹینیو کریں. اچھا جی جی ٹھیک ہے، واضح ہو گیا.